میرا اللہ جو ہے اس نے اس کائنات کو ایک مختصر وقت کے لیے تخلیق کیا ہے تاکہ اس کائنات کے آخر تک پہنچے. فلسفہ، منطق، فزکس، باقی چیزوں کے حساب سے کہیں نہ کہیں ہم ایک جگہ پہ ایسے ضرور پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں خدا کے وجود کو کسی نہ کسی طور پہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندگی اور موت واقعہ ہے، المیہ نہیں ہے. کیا خدا کے وجود کے بغیر اس کائنات کے اندر مکمل انصاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا کسی ملت کے پاس جواب نہیں. آخرت کی جواب دہی انسانوں کو انسانوں سے محبت سکھاتی ہے. انسان نے آج تک اپنی ذات کے اندر کوئی چیز ایجاد نہیں کی، دریافت کی ہے، ایجاد نہیں کی. یہ سائنس متفق ہے کہ زمین کی پریشر میں میکسیمم ڈائمنڈ کریٹ ہو سکتا ہے لیکن لوہا نہیں کریٹ ہو سکتا. ہر چیز کسی نہ کسی جا کے انڈیفینٹ ریگریس پہ آ کے رک جاتی ہے. کوئی ملحد، کوئی سیکولر، کوئی لبرل اللہ کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی آزادی سرنڈر نہیں کرنا چاہتا. انڈیفینٹ ریگریس جو ہے، اس کو آپ خدا کہیں، کوئی اور چیزیں ہیں، اس کے بغیر کائنات کا حل نہیں بنتا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرف راز. میں ہوں عمر بشیر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اولیاء مقبول جان صاحب. ناظرین، اس صدی کی سب سے بڑی ڈیبیٹ مفتی اسماعیل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان خدا کے وجود پر ہونے والے مباحثے کو قرار دیا جا رہا ہے. اس مباحثے کے بعد بہت سارے اور سوالوں نے جنم لیا ہے جن کے اوپر روشنی ڈالنا بڑی ضروری ہے. مثال کے طور پر، کیا خدا کے وجود کے بغیر معاشرے کی اخلاقیات کو اور اس کے دائرہ کار کو تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ چلیں مان لیں خدا کو تو ہم نے مان لیا، لیکن کس خدا کو مانا جائے؟ جو بائبل کے اندر ہے، جو قرآن کے اندر ہے، یا تیسری یا چوتھی کتاب کے اندر ہے؟ تو یہ وہ کچھ سوالات ہیں جو میرے بھی ذہن میں آ رہے ہیں کہ خدا کے وجود کو ماننے کی ہمارے پاس آخر اتنی کمزور دلیل کیوں ہوتی ہے؟ رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگ اور ان جیسے افراد کے سامنے جب ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ بڑی ویک سی لگتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. سر، یہ جو بحث شروع ہوئی ہے، اس کو صدی کی بحث مجھے بھی لگتا ہے کہ ہے، لیکن سر آپ کو نہیں لگتا اس بحث کے بعد ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ خدا کے وجود کے اوپر ہر بندہ اپنے اینگل سے، مذہب کی بنیاد پر، معاشرتی پہلوؤں کی بنیاد پر تنقید کرنا شروع ہو گیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ بحث جو ہے یہ بنیادی طور پر فلسفے کے اس بنیادی سوال پر تھی کہ اس کائنات کا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تخلیق کرنے والا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آج کی نہیں، یہ بات بڑی بات ہے. وہ کون سا ہے، کیسا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں. کس خدا کو مانا جائے، تصور خدا کو، خدا نہیں، کس تصور خدا کو مانا جائے، کس تصور خدا کو نہ مانا جائے، کون سا خدا ہے کہ جس تصور کو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جینون ہے، یہ اگلی بحث ہے. اچھا، یہ جاوید اختر صاحب سے لے کے دنیا کے ہر بڑے آدمی کے پاس سوال خدا کے وجود کے اوپر نہیں، جیسے آپ نے بھی پوچھا، آپ اس تصور کے اوپر کرتے ہیں کہ خدا کون سا، اسلام کا خدا ہے بہتر ہے، کرسچینٹی کا خدا بہتر ہے، ہندوازم کا خدا بہتر ہے، کون سا خدا کیسا ہے، اخلاقیات کی صورتحال کیا ہے، یہ ساری کی چیزیں جو ہے یہ کیسے، اور کیا خدا کے وجود کے بغیر، یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کائنات کے اندر مکمل انصاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا کسی ملت کے پاس جواب نہیں. اب آتے ہیں مفتی اسماعیل ندوی صاحب کی اس بنیادی چیز کے اوپر جو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا فل ٹاس کرایا. ویسے بڑا کمال کیوں کیا آرگومنٹ سے؟ مجھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جاوید اختر جو ہے